بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، اگر میں مسجد میں داخل ہوں اور امام حالت سجدہ میں ہو تو اس وقت کیا کروں؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، دراصل یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اکثر مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب امام حالت سجدہ میں ہو تو لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ امام کے ساتھ سجدے میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب امام سجدے سے اٹھے پھر ہم نماز میں شامل ہوں، کیونکہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے یا یہ قصد ہوتا ہے کہ ہم سے آلریڈی ایک رکعت تو جا چکی ہے، تو جب امام سجدے سے اٹھے گا پھر ہم امام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اس تعلق سے ایک مختصر جواب جو ہے وہ سماعت کر لیجئے، وہ یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور امام کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب امام سجدے سے سر اٹھائے اور ہم امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوں، اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ احباب، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ کتنے بڑے اجر اور کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی آپ اس چیز کو ترک نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں، تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف عبادت سجدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس انسان کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے سب سے عظیم عبادت سجدہ ہے۔ جب ابن آدم رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے لیے سجدہ کرتا ہے، شیطان نہایت ہی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور اپنے اوپر ندامت کرتے ہوئے روتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہو کہ انسان کو سجدے کے ذریعے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کیجئے، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، وہ صحابی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی قیامت کے دن میرے لیے تمہاری شفاعت کرنا اس معاملے میں آسان ہو جائے۔ دیکھیے کتنے فضائل ہیں، اور ہم لوگ مجرد صرف اسی وجہ سے اتنے بڑے عظیم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں کہ امام کب جو ہے وہ سجدے سے اٹھے اور ہم امام کے ساتھ شامل ہوں۔ اے اللہ، اس بات کو جو سنے اور اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے، اے میرے اللہ اس سے راضی ہو جا اور اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دے اور اسے اپنا قرب عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔